بیان کرتے ہوئے رب فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن۔ پرہیزگاری انسان کی کامیابی کا بہت بڑا تقوی حاصل کرنے کا جو موسم ہے، جو مہینہ ہے، وہ رمضان ہے۔ تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں، رمضان کسی چیز کو جلا کر خاکستر کرنا۔ رمضان داخل ہوتا ہے تو رمضان جب داخل ہوتا ہے اللہ رب العزت جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں، وغلقت ابواب الجہنم، اور جہنم کے وہ سارے دروازے بند کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ سامعین و ناظرین، اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے، اللہ رب العزت نے ماہ سیام کے یہ بابرکت لمحات ہماری مختصر زندگی میں ہمیں ایک بار پھر عطا کیا۔ سامعین، رمضان شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان امت مصطفیٰ پر اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کے بارے میں۔ کلام الہی میں بھی متعدد جگہوں پر رمضان اور روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی فضیلت و مناقب بیان کی ہے۔ اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی یہ بابرکت ایام، رمضان کا یہ مہینہ، اس میں اللہ رب العزت نے کلام الہی قرآن مجید کو، جو کہ ہمارے لیے آئین کل کی حیثیت رکھتی ہے، ہدایت کا ذریعہ، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، قرآن مجید کو رمضان المبارک میں نازل کی۔ ساتھ ہی ایک اور جگہ پہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی قرآن کو، یہ رمضان کو فرض کیا تھا۔ اور رمضان المبارک کو فرض کرنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے رب فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن۔ پرہیزگاری انسان کی کامیابی کا بہت بڑا زینہ ہے۔ تقوی اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے، اسی لیے آپ قرآن کا اگر مطالعہ کریں تو تقوی حاصل کرنے کا بہترین شہر، بہترین مہینہ رمضان المبارک ہے۔ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، انسان تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اندر تقوی ہو۔ تو آپ غور کا مقام یہاں پر ہے، تم میں بہترین انسان جس کے اندر تقوی ہو، اور تقوی حاصل کرنے کا بہترین ایک اللہ رب العزت نے مواقع رکھا۔ ان مواقع میں بہترین موقع کیا ہے؟ یہ شہر رمضان ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سامعین محترم، تقوی حاصل کرنے کا جو موسم ہے، جو مہینہ ہے، وہ رمضان ہے۔ تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں، رمضان کسی چیز کو جلا کر خاکستر کرنا، رمضان جلانا۔ تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں، جتنے بھی بندوں سے جانے انجانے میں گناہیں سرزد ہو گئی، سابقہ گناہوں کو جلا کر راکھ کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کا اللہ رب العزت نے وہ موقع دیا، وہ رمضان ہے۔ اور اس رمضان المبارک کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے امتیوں، مسلمانوں، مومنوں، رمضان وہ ہے، اس کی قدر و منزلت آپ دیکھ کر گزارنے کی کوشش کریں۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو رمضان جب داخل ہوتا ہے اللہ رب العزت جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں، وغلقت ابواب الجہنم، اور جہنم کے وہ سارے دروازے بند کرتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، شیطان کو جگڑا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، جب شیطان کو جگڑا جاتا ہے تو رب الہی کی قرب حاصل کرنے کے وہ مواقع، وہ تمام طریقے اللہ رب العزت بندوں کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے رمضان میں جو فضیلت روزے کو حاصل ہے، جو روزہ رکھنے والے کو حاصل ہے، وہ ہماری ذہن اس سے ماورا ہے۔ اسی لیے رب العزت نے دیگر عبادات کے بارے میں کئی جگہوں پر آپ کو اس کے اجر کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، لیکن رمضان کے بارے میں اصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کا اجر بھی میں خود عطا کرتا ہوں۔ سامعین محترم، اور ایک جگہ پہ فرمایا
ہر چیز کی پاکی کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت نے سبب رکھا۔ زکوٰۃ کہتے ہیں پاکی کا، نشو نما کا، تو لکل شیء زکوٰۃ، ہر چیز کی پاکی کے لیے زکوٰۃ ہے۔ جس طرح آپ کے پاس پیسہ ہو، صاحب نصاب کے اوپر اس پیسے کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، اس کے بغیر آپ کی ایمان کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔ تو ہر چیز کی پاکی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز رکھا ہے۔ لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد الصوم، انسان کی جسم کی بھی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہے۔ تو جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ الصوم، وہ روزہ ہے۔ روزہ واحد ذریعہ ہے جو انسان کی جسم کو پاک صاف کر دیتا ہے، انسان کی روح کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ اور سامعین محترم، تو اس رمضان کی بابرکت ایام اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب کی۔ اس رمضان کو بہترین انداز میں اگر ہم گزاریں گے، اپنے سابقہ گناہوں کو سامنے رکھ کر، آگے اپنی بہتری کو سمجھ کر، اس کو باقاعدہ فریضہ سمجھ کر، شریعت کے حدود میں رہ کر اگر گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی فیوزات سے آپ کو نوازیں گے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بارے میں مزید فرماتے ہیں، من صام رمضان، اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے یا روزہ گزارتا ہے، ایماناً و احتساباً، ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب یعنی اپنی جسم کی احتساب کرنا، کس انداز میں آپ نے گزارنا ہے، مجھ سے کتنی گناہیں سرزد ہو گئی، ان کو سامنے رکھ کر بہترین انداز میں شرعی حدود میں اگر گزاریں گے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رب فرماتے ہیں اس کے سابقہ تمام گناہوں کو اللہ رب العزت بخش دیتا ہے۔ تو وہ ماہ سیام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، رحمت کا عشرہ گزر گیا، مغفرت میں داخل ہو گئے، مزید ایک اور عشرہ جہنم سے نجات کا وہ عشرہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو اگر ہم اس کو بہترین انداز میں گزارنے میں کامیاب ہوں گے تو اللہ رب العزت ہمیں پاک و صاف اور ہماری روحانی بالدگی کا یہ رمضان بہترین ذریعہ ہے۔ باقی سامعین محترم، یہ شرعی فریضہ ہے، تو شرعی حدود کے اندر رہ کر ہمیں رمضان گزارنے کی ضرورت ہے، یہ ہماری منمانی سے گزارنے کا نام نہیں ہے۔ رمضان میں جو روزہ رکھتے ہیں، روزہ اس چیز کا نام ہے جو مفترات سے بچنا، روزہ ٹوٹنے والے اس اسباب سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے تو آپ کی روزہ مکمل ہوگا۔ یعنی صبح سحری سے لے کر مغرب کی نماز تک کھائے پیے بغیر رہنا یہ روزہ ہے۔ اور بالخصوص فقہی اعتبار سے دیکھا جائے تو کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور ازدواجی رابطہ جماع سے اپنے آپ کو بچانا، یہ چیزیں کیا ہے، آپ کی روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ ان سے بچ کے آپ روزہ گزاریں گے تو آپ کا روزہ مکمل ہوگا۔ باقی سامعین محترم، بالخصوص جوانوں تک یہ پیغام پہنچانا ضروری سمجھوں گا، اگر شرعی عذر ہو، علت ہو، آپ روزہ، بیماری ایک علت ہے، بڑھاپا ایک علت ہے جو آپ کی جسم کے لیے نقصان، اگر آپ روزہ رکھیں گے تو اس سے آپ کی جسم کو مزید جسم بگڑنے کا اور زیادہ چانس ہے، اس وقت آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ بعد میں آپ کی بیماری صحیح ہو جائے تو آپ روزہ دوبارہ اس کی قضا آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو شرعی عذر ہو گیا۔ باقی ہو گیا جان بوجھ کر روزہ توڑنا۔ افسوس کا مقام ہے، ملک خدا داد پاکستان ہے، بہت سارے جگہوں پر بغیر شرعی علت کے لوگ روزہ توڑتے نظر آتے ہیں، ان کے اوپر افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن شریعت بھی کیا کہتا ہے، ذرا غور کریں، اگر عمدن روزہ توڑیں گے تو بعد میں اس کا قضا بھی آپ کے اوپر واجب ہے اور اس کا کفارہ آپ کے اوپر مستحب ہے، لازماً آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ جان بوجھ کر اگر بندہ ایک روزہ توڑتا ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ ایک جناب علی وہ کسی غلام کو آزاد کرے، نہیں ہوا تو 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھے بغیر کجی کے، بیچ میں آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے، لگاتار روزہ، اس کا ایک روزہ توڑنے کا، جان بوجھ کر توڑنے کا کفارہ یہی ہے، لگاتار آپ نے 2 مہینہ روزہ رکھنا ہے، اور یہ بھی نہیں ہوا تو 60 مسکین کو آپ نے کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ ضروری ہے، اگر یہ نہ کریں گے تو گناہگار میں شامل ہوگا۔ کل بروز محشر اس روزے کے بارے میں اللہ رب العزت سختی سے ہم سے سوال کیا جائے گا۔ سامعین محترم، رہی بات روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کی روحانی بالادگی کا، آپ کے اندر احساس پیدا کرنے کا، جذبہ مسلمانی سے آپ کو سرشار کرنے کا ذریعہ روزہ ہے۔ روزے میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایک حکمت یہی ہے، روزے سے آپ کے اندر جذبہ احسار پیدا ہوتا ہے۔ احسار کیا ہے؟ دوسرے کے
چیزوں پر ترجیح دینا، دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونا۔ آپ جب 24 گھنٹہ میں سے 12 سے 13 گھنٹہ اس وقت ہم کچھ کھائے پیے بغیر زندگی گزارتے ہیں، یہ روزہ ہے، تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے بھوک کی احساس۔ تو اس سے آپ نے سبق یہ حاصل کرنا ہے، کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہوں گے جو غربا و مساکین ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی۔ تو اس سے پیدا یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر جذبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے بھوکے بھی زندگی گزارتے ہیں، تو ہم بھی زندگی گزارتے ہیں، تو ہمارے اندر جب خود بھوکا رہیں گے تو یہ احساس پیدا ہوگا۔ تو مسلمانیت اور اسلام کا بھی پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے غربا و مساکین اور معاشرے میں جو پسے ہوئے طبقے کو اپنی چیز میں آپ اس کو حصہ ڈال کر، زکوٰۃ نکال کر ان کے دکھ درد میں شامل ہو کر، یہ احساس پیدا کون کرتا ہے؟ یہ رمضان المبارک کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے جسمانی اور روحانی امراض کی دوا بھی رمضان کے یہ روزے ہیں۔ تو رمضان احساس کا نام ہے، رمضان عبادت کا نام ہے، رمضان جذبہ ایمانی کا نام ہے۔ سامعین محترم، اگر ہم اس رمضان المبارک کو غنیمت جان کر گزاریں گے تو اللہ رب العزت کی تمام تر فیوزات سے ہم بہرور ہو سکتے ہیں۔ یقیناً ہمارے اوپر بھی یہ فریضہ عائد ہوتی ہے، رمضان کی ایام بابرکت کو لیے آپ رمضان کو کس انداز میں گزاریں، عمل عبادت کے لیے مختص کریں۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کو رمضان میں اللہ رب العزت نے اتارا ہے، تو کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں۔ دور پرفتن ہے، دنیائی تعلیمات کی طرف تو ہم توجہ دیتے ہیں، لیکن اس رمضان سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی طرف توجہ دیں۔ قرآن سے جب تلک ہمارا رشتہ نہیں جوڑے گا، قرآن کو ہم مطالعہ نہیں کریں گے، قرآن کے اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم پستی کا شکار ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر، آج کلمہ پڑھنے والوں کے اندر تزلزل پایا جاتا ہے۔ تو وجہ یہی ہے، قرآن تو ہمارے پاس ہے لیکن قرآن سے ہم استفادہ حاصل نہیں کر رہا۔ قرآن، ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو میرا پیغام جہاں جہاں تک جا رہی ہے، میں اس چینل کے وساطت سے گزارش کروں گا، خدا را ہمارے بڑے اپنے بچوں کی تربیت قرآن کے سانچے میں کریں، اور بالخصوص یہ رمضان ہمارے اندر احساس پیدا کرتی ہے، تو ہمیں بھی بحیثیت مسلمان تمام نفرتوں کو، کدورتوں کو ختم کر کے جہد مسلسل اور عمل پہ ہم کی طرف توجہ دیں گے تو کامیابی ہوگا۔ عمل کے بغیر تو کسی چیز کا فائدہ نہیں ہے۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، میں ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے 10 بستہ اپیل کرتا ہوں، میری آواز جہاں جا رہی ہو، اس سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے افراد و تفرید پھیل رہا، ایک دوسرے کی دل آزاری ہو رہا۔ تو اللہ کے لیے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، دنیا میں کرنے والے ایک ایک چیز کے بارے میں کل آپ جواب دہ ہوگا، ان کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ تو اپنے ہاتھ کو، اپنے زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ رمضان انہی چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ اگر ہم اس انداز میں بچیں گے تو انشاءاللہ ہماری کامیابی کا راز اسی کے اندر مضمر ہے۔ اللہ ہمیں رمضان کے ایام بہترین انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔